حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھوک میں مسئلہ دریافت کرنا۔ السلام علیکم دوستو، خیریت سے ہیں؟ طبیعت صحیح ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیریت و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم فضائل اعمال کی تعلیم کر رہے ہیں روزانہ، جس میں سے ایک عہد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باب صوم چل رہا ہے۔ آج یہ واقعہ پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا جو لوگ اس چینل پہ نئے آئے ہیں وہ میری ساری ویڈیوز دیکھ لیں، تاکہ ہم سب کو پتہ چل سکے کہ صحابہ کی زندگی اور اللہ کے نبی کی زندگی کس طرز پہ گزرتی تھی، کس طرح گزرتی تھی، کن تکالیف میں، کتنی بھوک میں، کتنے اللہ کے ڈر میں گزرتی تھی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ اس وقت ہماری حالتیں دیکھتے کہ ہم میں سے بعضوں کو کئی وقت تک اتنا کھانا نہیں ملتا تھا جس سے کمر سیدھی ہو سکے۔ میں بھوک کی وجہ سے جگر کو زمین سے چپٹا دیتا اور کبھی پیٹ کے بل پڑا رہتا اور کبھی پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا۔ ایک مرتبہ میں راستے میں بیٹھ گیا جہاں کو ان حضرات کا راستہ تھا۔ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے۔ میں نے ان سے کوئی بات پوچھنا شروع کر دی۔ خیال تھا کہ یہ بات کرتے کرتے گھر تک لے جائیں گے اور پھر عادت شریفہ کے موافق جو موجود ہوگا اس میں تواضع ہی فرمائیں گے، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا۔ غالباً ذہن منتقل نہیں ہوا یا اپنے گھر کا حال معلوم ہوگا کہ وہاں بھی کچھ نہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ان کے ساتھ بھی یہی صورت پیش آئی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے دیکھ کر مسکرائے اور میری حالت اور غرض سمجھ گئے اور ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ میرے ساتھ آؤ۔ میں ساتھ ہو لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔ میں ساتھ اندر حاضری کی اجازت لے کر حاضر ہوا۔ گھر میں ایک پیالہ دودھ کا رکھا ہوا تھا جو خدمت اقدس میں پیش کیا گیا۔ دریافت فرمایا کہ کہاں سے آیا ہے؟ عرض کیا فلاں جگہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیے میں آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ جاؤ اہل صوفہ کو بلا لاؤ۔ اہل صوفہ اسلام کے مہمان شمار ہوتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے نہ گھر تھا، نہ در، نہ ٹھکانہ، نہ کھانے کا کوئی مستقل انتظام۔ ان حضرات کی مقدار کم و بیش ہوتی رہتی تھی، مگر اس قصے کے وقت 70 تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ بھی تھا کہ ان میں سے 2 4 کو کسی کھاتے پیتے صحابی کا کبھی کبھی مہمان بھی بنا دیتے، اور خود اپنا معمول یہ تھا کہ کہیں سے صدقہ آتا تو ان لوگوں کے پاس بھیج دیتے اور خود اس میں شرکت نہ فرماتے، اور کہیں سے ہدیہ آتا تو ان کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس میں شرکت فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلانے کا حکم دیا۔ مجھے گرا تو ہوا کہ اس دودھ کی مقدار ہی کیا ہے جس پر سب کو بلا لاؤں، سب کا کیا بھلا ہوگا؟ ایک آدمی کو بھی مشکل سے کافی ہوگا، اور پھر بلانے کے بعد مجھ ہی کو پلانے کا حکم ہوگا، اس لیے نمبر بھی آخر میں آئے گا جس میں بچے گا بھی نہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر چارہ ہی کیا تھا؟ میں گیا اور سب کو بلا لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لے ان کو پلا۔ میں ایک شخص کے پیالہ حوالہ کرتا اور وہ خوب سیر ہو کر پیتا اور پیالہ مجھے واپس دیتا۔ اس طرح سب کو پلایا اور سب سیر ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ دست مبارک میں لے کر مجھے دیکھا اور تبسم فرمایا، پھر فرمایا کہ بس اب تو میں اور تو ہی باقی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ بے شک۔ فرمایا کہ لے پی۔ میں نے پیا۔ ارشاد فرمایا اور پی۔ میں نے اور پیا۔ پھر آخر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب میں نہیں پی سکتا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا بچا ہوا خود نوش فرمایا۔ بس بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامات، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اللہ کی خصوصی مدد تھی یہ وہ، اور آپ نے جیسا کہ پڑھا اصحاب صفہ کے بارے میں بھی سنا۔ یہ اسلام کے مہمان، ان حضرات نے بھی کتنی تکالیف، کتنی مشقتیں اس اسلام کے لیے جھیلی ہیں، یہ وہی حضرات جانتے ہیں، یہ اللہ جانتا ہے۔
اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے والے بن جائیں، تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہماری زندگیوں میں بھی ایسی ہی برکت اللہ پیدا کر دے۔ اللہ ہم سب کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹس کر دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 شخصوں کے بارے میں سوال۔